ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں جونیتھن سوئفٹ کی کتاب گلیور ٹریول کی سمری کے اوپر، اور یہ سمری کتاب کے اندر نہیں دی ہوئی، جو کتاب والی ہے اس کو میں فالو نہیں کر رہا، میں خود سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سے یہ میری گزارش ہوگی کہ آپ کتاب میں سے اس کو ضرور اسٹڈی کریں ڈیٹیل کے ساتھ۔ پہلے 10 پیجز جیسے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اسٹڈی میٹیریل کے پہلے 10 پیجز کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو بات کریں گے ہم گلیور ٹریول کی سمری کے اوپر۔ جونیتھن سوئفٹ کے اس کتاب کے یہ کتاب 4 وائجز پہ مبنی ہے۔ پہلے وائج کی پہلے جو بحری جہاز کا سفر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ گلیور ٹریول ایک خیالی کہانی ہے جس میں جونیتھن سوئفٹ نے اپنے کردار لیمیول گلیور کے 4 مختلف اور ناقابل یقین سمندری سفروں کے ذریعے انسان کی ان تمام حماقتوں اور بے وقوفیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے جو اس کے دور میں بہت عام تھیں۔ جونیتھن سوئفٹ کا کردار گلیور ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور نٹنگھم شائر انگلینڈ میں رہتا ہے۔ گلیور دراصل میڈیسن کے شعبے سے منسلک ہے اور اسے بحری سفر کا بہت شوق ہے۔ 4 مئی 1699 کو گلیور برسٹل سے اینٹیلوپ نامی بحری جہاز میں سوار ہو کے جنوبی سمندر کی طرف سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کا جہاز ایک سمندری طوفان کا شکار ہو جاتا ہے اور گلیور بڑی مشکل سے تیرتا ہوا ایک انجان ساحل پر آ پہنچتا ہے۔ تھکاوٹ سے چور گلیور ساحل پر ہی سو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو خود کو ایک عجیب سی دنیا میں موجود پاتا ہے جہاں لوگ صرف 6 انچ کے بونے ہیں۔ یہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے تیر کمان سے تیر برسا کر گلیور کو اذیت پہنچاتے ہیں اور پھر اپنے بادشاہ کے حکم پر ایک بڑی سواری پر بادشاہ کے حضور گلیور کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اس جزیرے کا نام للی پوٹ ہے۔ یہاں کی ہر شے انسان کے 6 انچ کے سائز کے تناسب سے ہے۔ گلیور کو یہاں ہر کوئی اس کے 6 فٹ قد کی وجہ سے عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گلیور وہاں کی زبان سیکھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اچھے رویے کی وجہ سے اسے رسیوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی تمام چیزیں حکومتی تحویل میں لے لی جاتی ہیں۔ گلیور کو ایک دن بادشاہ کے دربار میں دعوت دی جاتی ہے جہاں گلیور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دربار میں نوکری حاصل کرنے کے لیے رسی پر اونچی چھلانگ لگانا اور ڈانس کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ زمین سے ایک خاص اونچائی پر موجود چھڑی کے نیچے سے گزرنا ہے۔ جو جتنی اونچی چھلانگ لگائے گا اسے اتنا ہی بڑا عہدہ ملے گا۔ اس معاملے میں وہاں کا وزیر خزانہ فلم نیپ سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اسی طرح ریل ڈریسل جو کہ پرائیویٹ افیئرز کا سیکرٹری ہے وہ بھی ایسے ہی کرتب دکھا کر بادشاہ کا منظور خاص بن جاتا ہے۔ یہاں دراصل جونیتھن سوئفٹ نے انگلینڈ کے پولیٹیکل سسٹم پر شدید تنقید کی ہے کہ فلم نیپ دراصل انگلینڈ کے وزیر اعظم سر رابرٹ پال کو ریپرزینٹ کرتا ہے، رابرٹ والپول کو، جو کہ سن 1715 سے 1719 اور 1721 سے 1742 تک انگلینڈ کا وزیر اعظم اپنی قابلیت کی بنا پر نہیں بنا بلکہ بادشاہ کے سامنے کرتب دکھا کر اس کا منظور نظر بنا رہا۔ للی پوٹ میں منظور نظر لوگوں کو بادشاہ کے 3 مختلف رنگ کے دھاگے بھی اپنے منظور نظر لوگوں کو 3 مختلف رنگ کے دھاگے بھی دیتا ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اس دوران گلیور پورے للی پوٹ کی سیر کرتا ہے۔ یہاں گھر 3 سے 5 منزلہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا محل شہر کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ پھر گلیور یہاں کے سماجی اور مذہبی تصادات کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہاں 2 گروپوں کا آپس میں محض اس بات پر اختلاف ہے کہ ابلا ہوا انڈا چھوٹے کنارے سے توڑا جائے یا بڑے کنارے سے، جس کی وجہ سے لوگ بگ انڈین اور لٹل انڈین کی تقسیم میں بٹے ہوئے ہیں۔ جو اس حوالے سے سوئفٹ نے انگلینڈ میں 2 مذہبی جماعتوں پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک پر اس حساب سے ایک تنقید کی ہے۔ للی پوٹ میں کچھ لوگ جوتے کی اونچی ایڑی پہنتے ہیں اور کچھ چھوٹی اور اونچی ایڑی پہننے والے چھوٹی ایڑی پہننے والے لوگوں کے خلاف ہیں۔ اسی طرح چھوٹی ایڑی پہننے والے اونچی ایڑی پہننے والوں کے خلاف ہیں۔ للی پوٹ کو اپنے ہمسایہ ملک بیفسکو سے بھی جنگ کا خطرہ ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر ایک دن گلیور بیفسکو کا بحری بیڑا اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر لے آتا ہے، جس پر للی پوٹ کا بادشاہ
اس کی خدمت پر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ملکہ کے محل کو آگ لگ جاتی ہے، جسے گلیور اپنے پیشاب سے بجھا کر ملکہ کی جان بچاتا ہے، مگر وہ اس پر ناراض ہو جاتی ہے۔ اس ناراضگی کو دراصل جونیتھن سوئفٹ کی جو ملکہ این کے ساتھ ناراضگی ہے اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو سوئفٹ کی کتاب اے ٹیل آف ٹب لکھنے پر ناراض ہو گئی تھی۔ للی پٹ میں مردہ لوگوں کو سر کے بل دفنایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ایک مخصوص وقت کے بعد یہ زمین الٹ جائے گی اور مردہ لوگ اس طرح پاؤں کے بل زندہ کھڑے ہوں گے۔ گلیور یہاں کے قوانین، جرائم اور سزاؤں کے بارے میں بھی لکھتا ہے۔ بچوں کی تعلیم یہاں والدین کا فرض ہی نہیں بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلیور کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلم نیب گلیور کو ناپسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گلیور یہاں سے جلد از جلد چلا جائے۔ فلم نیب کو یہ بھی شک ہوتا ہے کہ گلیور کے اس کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط مراسم ہیں۔ اس طرح سوئفٹ نے اپنے اس الزام کی تردید کی ہے جو اس کے انگلینڈ میں سر رابرٹ والپول کی بیوی کیتھرین شائر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھا۔ یہاں جیسے میں نے بات کی کہ اس کی ایک ایک بات اس نے تاریخ کے پہلوؤں سے اس نے اٹھائی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی اس نے یہ پہلو یہاں سے اس نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد گلیور کی شاہی دربار سے مخبری سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حکومتی عہدیدار گلیور کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں اور اس کے خلاف الزامات کی چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے، جس سے گلیور کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان الزامات میں ملکہ کے محل کی آگ کو پیشاب سے بجھانا اور بلفسکو کے سفارتی لوگوں کے ساتھ خفیہ ملاقات بھی شامل ہے۔ گلیور خفیہ طور پر للی پٹ سے بلفسکو روانہ ہوتا ہے اور 3 دن بعد اسے وہاں کشتی ملتی ہے جس میں بیٹھ کر وہ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں اسے ایک بحری جہاز ملتا ہے جس کی مدد سے گلیور 13 اپریل 1702 میں اپنے ملک پہنچتا ہے اور اپنے بیوی بچوں سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ تھا گلیور کا سفر، پہلا سفر، اور یہ تھی ہماری جونیتھن سوئفٹ کی اس کتاب گلیور ٹریول کا پہلا حصہ۔ اور پہلے حصے کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو، جیسے میں نے بات کی، پولیٹیکل سسٹم پہ بھی تنقید نظر آئے گی آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو اس کے اوپر لگائے گئے الزام ہیں جونیتھن سوئفٹ کے اوپر، ان کو بھی، ان کی تردید بھی وہ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو ریلیجیس سسٹم ہے اس کے اوپر بھی تنقید کر رہا ہے۔ دوسرے سفر پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، براڈنگ نیک کا سفر۔ تقریباً 2 ماہ بعد، نہیں کہ 2 مہینے گلیور آرام کرتا ہے، اور اس آرام کے بعد 20 جون 1702 کو گلیور ایک بار پھر نئے سفر پر چل نکلتا ہے، اور اس کا جہاز مختلف طوفانوں کا کامیابی سے سامنا کرتے ہوئے ایک جزیرے کے پاس تازہ پانی کے حصول کے لیے رکتا ہے۔ گلیور بھی عملے کے کچھ افراد کے ساتھ اس نئے جزیرے پر اترتا ہے اور جزیرے کی ہر شے کے حد سے زیادہ بڑے سائز پر حیران ہوتا ہے کہ ایک بہت زیادہ لمبے قد کے شخص کو دیکھتا ہے جو جہاز کے افراد کے پیچھے بھاگ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاز کے تمام افراد بمشکل خود کو بچا کر جہاز میں سوار ہو کر وہاں سے بچ نکلتے ہیں، اور گلیور اکیلا اس انجان جزیرے براڈنگ نیک پر رہ جاتا ہے۔ گلیور بڑی مشکل سے اس شخص کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے میں کامیاب ہوتا ہے، جو کہ جسامت میں 60 سے 80 فٹ کے قریب تھا۔ آخر کار وہ شخص جو کہ پیشے کے لحاظ سے کسان تھا، گلیور کو بڑی حیرانگی سے اوپر اٹھاتا ہے، تو گلیور کو اپنا سائز للی پٹ کے لوگوں کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ کسان گلیور کو اپنے گھر لے آتا ہے، جہاں کسان کی بیوی اور اس کے بچے گلیور کو بہت عجیب سے انداز میں دیکھتے ہیں اور اس کے اتنے چھوٹے سائز پر بہت حیران ہوتے ہیں۔ گلیور دیکھتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ وہاں کی ہر شے کا سائز ناقابل یقین حد تک بڑا ہے۔ کسان کا 10 سال کا بیٹا شرارت سے گلیور کو ٹانگوں سے پکڑ کر زمین پر اتنا اونچا کرتا ہے کہ گلیور خوف سے کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں بلی کا سائز بیل سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ وہ دو چوہے گلیور پر حملہ کر دیتے جن کا سائز بڑے کتوں کے برابر تھا۔ گلیور اپنی تلوار سے خود کو بچاتا ہے اور ان میں سے ایک کو مار بھی دیتا ہے۔ کسان کی 9 سالہ بیٹی گلیور کی دیکھ بھال کرتی ہے اور گلیور آہستہ آہستہ وہاں کی زبان بھی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کسان گلیور کو کچھ خاص کرتب سکھا کر اسے مختلف قصبوں میں تماشے کے لیے لے کے جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے۔ لوگ ہر جگہ گلیور کو بہت خوشی اور حیرت سے دیکھتے ہیں۔
جیسے جیسے کسان کی پیسے کی عوض بڑھتی جاتی ہے، ویسے ہی گلیور کی صحت حد سے زیادہ جسمانی مشقت اور کسان کی لاپرواہی کی وجہ سے گرتی چلی جاتی ہے۔ اور جب کسان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں گلیور اپنی خراب صحت کی بدولت مر ہی نہ جائے، وہ اسے ملکہ کے ہاتھ 1000 سونے کے سکوں کے عوض بھیج دیتا ہے۔ ملکہ کو بونے بہت پسند تھے، لیکن گلیور تو براؤڈنگ نیک کے سب سے چھوٹے قد کے بونے سے بھی کئی گنا چھوٹا تھا۔ اس لیے گلیور ملکہ کو بہت پسند تھا، وہ اسے ہر وقت اپنے قریب ہی رکھتی تھی۔ بادشاہ، جو کہ گلیور سے زیادہ خوش نہیں تھا، اس بات پر حیران تھا کہ اتنے چھوٹے سائز کا انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے گلیور کی جسامت پر تحقیق کے لیے 3 عظیم اسکالر متعین کیے، جن کا کام گلیور کی جسامت کے بارے میں صحیح اندازہ کرنا تھا۔ آخر کار انہوں نے گلیور کا ہر طرح سے معائنہ کر کے اسے قدرت کی غلطی قرار دے دیا۔ یہاں پہ دیکھیے تو سوئفٹ یہاں پہ انسان کی جسمانی ساخت پر، جس پر انسان بہت نازاں ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ اگر تقابلی انداز سے دیکھا جائے تو انسان میں بہت سی خامیاں بھی ہیں۔ بادشاہ گلیور سے انگلینڈ کے متعلق کچھ سوال کرتا ہے، جن کے جوابات بادشاہ کے اندر بہت تجسس پیدا کرتے ہیں، اور وہ گلیور سے اس کی دنیا کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ گلیور اپنی دنیا کے لوگ، مذاہب، قوانین اور حکومتوں کے بارے میں بتاتا ہے، جن پر بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ گلیور کی جسامت تو کیڑے کے برابر ہے، لیکن یہ انگلینڈ اور اپنی دنیا کے بارے میں بہت بڑھ کر بتا رہا ہے۔ گلیور بادشاہ کو بارود تیار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، جس پر بادشاہ بہت ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ گلیور براؤڈنگ نیگ میں بہت مشکل حالات کا بھی سامنا کرتا ہے، جن میں ایک بار کتا اسے اپنے منہ میں اٹھا کر اپنے مالک کے پاس جا کر زمین پر رکھتا ہے۔ ایک چیل گلیور کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، ایک بندر گلیور کو اٹھا کر ایک عمارت کی چھت پر لے جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بادشاہ کے محل میں گزارنے کے بعد گلیور اب اپنے ملک جانا چاہتا تھا۔ ایک دن ایک باز گلیور کو اس باکس کو ہوا میں اڑا کر لے جاتا ہے۔ گلیور کی اس باکس کو اڑا کے ہوا میں لے جاتا ہے، جس میں گلیور کے لیے آرام دہ کمرہ تیار کیا گیا تھا۔ ہوا میں ایک دوسرا باز اس باکس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں گلیور کا باکس نیچے سمندر میں گر جاتا ہے۔ اتفاقاً گلیور کو قریب سے گزرتا ایک بحری جہاز ملتا ہے، جس میں بیٹھ کر گلیور تقریباً 2 سال بعد اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ تھی اس کی داستان دوسرے سفر کی، جس میں بھی تنقید کا عنصر جگہ جگہ موجود ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے اس کے تیسرے سفر کے بارے میں، جو کہ لپوٹا اور باقی جزائر سے متعلقہ ہے۔ تھرڈ جو بک ہے اس کے اندر کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ 5 اگست 1706 کو گلیور تیسرے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ عملے کے بہت سے افراد بیمار پڑ گئے، چنانچہ گلیور اور اس کے کچھ دوسرے ساتھی ایک چھوٹی کشتی میں آگے روانہ ہوئے، اور بدقسمتی سے کشتی کو کچھ بحری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ گلیور کو تمام ساز و سامان سے محروم کر کے کشتی میں لہروں کے حوالے وہ کر کے چلے گئے۔ 5 دن کے بعد گلیور ایک انجان جزیرے پر پہنچتا ہے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے ایک جزیرے سے سیڑھی نیچے لٹکتی ہے، جس کے ذریعے گلیور اوپر اس جزیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ جزیرہ زمین سے 100 گز ہوا میں موجود ہے، جس کو بہت سائنسی بنیادوں پر ہوا میں معلق رکھا گیا ہے۔ یہاں کے لوگ جیومیٹری اور میوزک میں بہت انٹرسٹڈ ہیں۔ یہ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہر کوئی ہر وقت کسی نہ کسی گہری سوچ میں مگن ہے۔ ان لوگوں کو خدشہ ہے کہ کہیں سورج تاریک نہ ہو جائے یا زمین کو کھا نہ جائے، یا اس خوف سے انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ لوگ علم فلکیات میں ایک دوسروں سے بہت ترقی یافتہ ہے، لیکن جوناتھن سوئفٹ ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل انسانی جذبات سے عاری ہو چکی ہے، اور ان کا اوڑھنا بچھونا صرف سائنس اور میوزک ہی ہے۔ گلیور بادشاہ سے اجازت لے کر زمین پر موجود ایک جزیرے لگاڈو میں آتا ہے، جہاں بے شمار سائنسی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، جن میں بہت سے منصوبے فطرت کے قوانین سے بالکل متصادم تھے۔ ان میں کھیرے سے سورج کی شعاعیں گزار کر بوتلوں میں بند کرنا، تاکہ سردیوں میں ان بوتلوں کو کھول کر حرارت حاصل کی جا سکے، انسانی غلاظت کو اصل خوراک میں تبدیل کرنا، گھروں کو چھت سے
شروع کر کے بنیادوں کی طرف تعمیر کرنا شامل تھا۔ ایک جگہ پر پتھر کو نرم کر کے تکیہ کی جگہ استعمال کرنے کا کام ہو رہا تھا، دوسری جگہ پر مکڑی کے جالے سے ریشم بنانا۔ یہ تمام لیبارٹریاں بیکار قسم کے منصوبوں پر انسانی پیسہ اور طاقت ضائع کر رہی تھیں۔ گلیور یہاں سے گلب ڈرب آتا ہے، یعنی کہ یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو وہ سائنٹیفک انکوائری کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آئزیک نیوٹن کے زمانے کا آدمی تھا اور اس وقت سائنٹیفک انکوائری یا سائنس جو وہ مختلف تجربات میں مصروف تھی۔ جوناتھن سوئفٹ نے گلیور ٹریول کے اس تیسرے وائج کے اندر ان ساری چیزوں کو اپنی تنقید کا، اپنی طنز کا نشانہ بنایا۔ تو گلیور یہاں سے یعنی کہ اس جزیرے سے واپس گلب ڈرب آتا ہے۔ یہ جادوگروں کا جزیرہ ہے۔ یہاں گلیور ماضی کے مشہور مردہ لوگوں کے روحوں سے ملتا ہے۔ یہ روحیں سے اپنے متعلق پھیلی ہوئی عجیب و غریب کہانیوں کو جھٹلاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات پر احتجاج کرتے ہیں کہ تاریخ میں ان کے بارے میں بہت زیادہ غلط بیانی کی گئی ہے۔ سوئفٹ یہاں تاریخ رقم کرنے والوں پر تنقید کرتا ہے، چونکہ وہ ماضی کے بارے میں بتاتی ہیں تو وہ پھر سارا جو جو ہسٹورینز ہیں ان کے اوپر بھی وہ تنقید کر رہا ہے، ان کو بھی اپنی سٹائر کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تاریخ رقم کرتے وقت حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں اور عموماً اپنی ذاتی پسند اور ناپسند یا لالچ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جو تاریخ نگار ہے وہ کبھی بھی آپ کو حقیقت نہیں بتاتا، یا وہ کچھ چھپاتا ہے اور کچھ چھپانے کے لیے کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، یا کچھ نہ کچھ من گھڑت بتانے کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے بات کی کہ وہ عموماً اپنی ذاتی پسند اور ناپسند یا لالچ کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہاں سے گلیور لگ نیگ آتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو موت نہیں آتی۔ گلیور اسے ایک نعمت سمجھتا ہے، مگر جب وہ ان بوڑھے اور حد سے زیادہ نحیف لوگوں کو کسی کے جنازے پر دھاڑے مار کر موت کی خواہش کرتے دیکھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ موت دراصل ایک نعمت ہے، ورنہ بڑھاپے کی کمزوری اور موت کا نہ آنا زندگی کو ایک اذیت ناک صورتحال میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر گلیور جاپان سے ہوتا ہوا 1710 کو اپنے ملک انگلینڈ جا پہنچتا ہے۔ آگے بات کریں گے ہم گلیور کے آخری سفر کی۔ چوتھی کتاب ہے ہماری ہننم کا سفر۔ گلیور کے سفر کی خواہش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ 7 ستمبر 1710 کو ایک بار پھر سمندر کے سفر کو روانہ ہوا۔ جس جہاز پر گلیور سوار تھا اس کے زیادہ تر عملہ کے افراد ماضی میں بحری قزاق رہ چکے تھے، چنانچہ وہ گلیور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ویران جزیرے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ابھی گلیور ارد گرد کا جائزہ ہی لیتا ہے کہ اسے بے شمار بدترین حلیے کے لوگ گھیر لیتے ہیں۔ ابھی وہ حملے کے لیے تیار ہی ہوتے ہیں کہ ایک گھوڑے کی آمد پر وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ گلیور کو اندازہ ہوتا ہے کہ گھوڑا اس سے اپنی زبان میں بات کر رہا ہے جسے گلیور بالکل نہیں سمجھ پاتا۔ گلیور اس سے اپنی زبان میں بات کرتا ہے جس پر گھوڑا اور اس کا ساتھی بہت حیران ہوتے ہیں۔ گلیور کو 2 الفاظ بڑے واضح سمجھ آتے ہیں، ایک ہیننمز اور دوسرا یاہو۔ گھوڑے گلیور کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور گلیور بڑی مشکل سے انہیں اپنی بنیادی ضروریات کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔ گلیور کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے یہاں کے حکمران ہیں جن میں بات چیت اور عقل کے استعمال کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یاہو جو کہ شکل و صورت میں انسانوں کی طرح ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عقل کو استعمال کرنے کے قابل ہیں۔ یہ صرف جذبات کے غلام ہیں اور اسی لیے ان کے اندر بے شمار خرابیاں بھی موجود ہیں۔ گلیور آہستہ آہستہ گھوڑوں کے مہذب رویے سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ یاہو اس کے لیے قابل نفرت ہوتے جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی زندگی محض عقل کی تابع ہے اور ان میں جذبات بالکل بھی نہیں۔ وہ کسی گھوڑے کے مرنے پر روتے بھی نہیں اور آبادی کو اپنی ضروریات کے مطابق بڑھاتے ہیں، جبکہ یاہو چمکتے پتھروں کے اصول کے لیے ایک دوسروں کو مارتے ہیں۔ ان کا کام صرف شراب پینا اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ گلیور گھوڑوں کو حد سے زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور یاہو کو انسان سمجھ کر انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گلیور کو اپنے مالک گھوڑے سے بے شمار بار بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے جن میں وہ اسے اپنے ملک اور دنیا کے بارے میں بتاتا ہے۔
گھوڑا گلیور کے ملک کی برائیوں کو سن کر بتاتا ہے کہ بہت سی برائیاں یاہو میں بھی بالکل ویسی ہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یاہو کی نسل کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ پھر ایک میٹنگ کے بعد گھوڑا گلیور کو بتاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یاہو کی افضائش نسل کو روک دیا جائے تاکہ ایک وقت کے بعد یہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ ایک دن گلیور کو بتایا جاتا ہے کہ اسے گھوڑوں کا ملک لازمی چھوڑنا ہے۔ اس بات پر گلیور بہت دل گرفتہ ہوتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ اسے گھوڑوں کی دنیا سے نہ نکالا جائے، لیکن بالآخر اسے وہاں سے واپس آنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ واپس آ کر گلیور بھی انسانوں کو یاہو سمجھ کر ان سے نفرت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے بات چیت نہیں کرتا اور آخر اپنے گھر میں 2 گھوڑے لا کر روزانہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتا ہے تاکہ خود کو گھوڑوں کی دنیا میں محسوس کر سکے۔ یہ تھی اس کتاب کی کمپلیٹ سمری جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ڈیٹیل کے ساتھ سمری میں نے آپ کو سنا دی۔